بل ہوا، سورہ عنکبوت کی آیت سنتے جاؤ، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. تم سمجھتے ہو کہ قرآن کاغذ پہ لکھ دیا گیا تو کاغذ اس کی جگہ ہے؟ نہیں. قرآن تو حافظے میں محفوظ کر لیا، حفظ کر لیا، حافظ بن گئے، تو قرآن کی جگہ حافظہ ہے؟ نہیں بھائی نہیں. سورہ عنکبوت جا کے دیکھنا 29واں سورہ، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. یہ قرآن کی جگہ بتاؤں؟ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے قرآن کی جگہ بتاؤں؟ یہ صاحبان علم کے سینوں میں ہے. کہاں ہے بھائی؟ قرآن حافظے میں نہیں. تم نے یاد کر لیا، بہت تمہارے لیے شرف ہے. تم نے لکھ لیا، اسے چھاپ دیا، یہ تمہارے لیے شرف ہے. لیکن قرآن کی اصلی جگہ یہ نہیں ہے. اصلی جگہ کیا ہے؟ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. قرآن ہے صاحبان علم کے سینوں میں. ایک دن علی کوفے کے منبر سے کہنے لگے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو پوچھو قبل اس کے کہ تم مجھے گم کر دو، پوچھو. ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یا علی تم سے کیوں پوچھے، کسی اور سے جا کے پوچھ لیں گے. کہنے لگے لأن ہا ہونا علم القرآن، اس لیے کہ علم قرآن اس سینے میں ہے، کسی اور کے سینے میں نہیں ہے. کہاں ہے قرآن؟ علی کے سینے میں. کسی نے چیلنج نہیں کیا جملے کو، لأن ہا ہونا علم القرآن، قرآن کا علم اس سینے میں ہے، کسی اور سینے میں نہیں، اس لیے مجھ سے پوچھو. ٹھیک ہے نا؟ تو اب پورا قرآن علی کے سینے میں، ٹھیک مان لیا. وہ آیت یہ علی کا دعویٰ. تو اب جب سینے میں ہے علی کے قرآن، تو جو صفت قرآن کی ہوگی وہی صفت علی کی ہوگی. میں دیکھو بعد میں ڈفرینٹ موڈ میں بات کر رہا ہوں بھائی، 2+2=4 کے، یہی تو ہے. جب پورا قرآن علی کے سینے میں ہے تو جو صفت قرآن کی وہ صفت علی کی. اب کتنی صفتیں گناؤں قرآن کی؟ کہنے لگا ما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین. آسمان و زمین کا سارا غیب قرآن میں اور سارا قرآن علی کے سینے میں. تو علی عالم الغیب ہے یا نہیں؟ وقت نہیں ہے. اب میں کتنی صفتیں گناؤں؟ جو صفت قرآن کی وہی صفت علی میں نکلے گی، اس لیے کہ پورا قرآن علی کے سینے میں ہے. تو ایک صفت تو تم نے دیکھ لی. اب آیت پڑھی میں نے. اچھا دوسری صفت لا جاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. قرآن پہ تو حملہ نہیں کر سکتے، اعتراض نہیں کر سکتے. ابھی تم نے اعتراض کا حشر دیکھ لیا، امام صادق نے کیسا جواب دیا. قرآن پہ اعتراض نہیں کر سکتے بھائی، توجہ رہے. تو اب اگر پورا قرآن علی کے سینے میں ہے تو علی پہ اعتراض نہیں کر سکتے، علی پہ اعتراض نہیں کر سکتے بھائی. علی نے نہج البلاغہ میں وہ خطبہ موجود ہے، علی نے یہی تو کہا تھا کوفے کے ممبر سے کہ رزق کی 2 قسمیں، ایک وہ جو یقینی ہے مل کے رہے گا، اور ایک وہ ہے کہ کسب کرو گے ملے گا، کسب نہیں کرو گے نہیں ملے گا. ہے بہت تفصیل کے ساتھ نہج البلاغہ میں خطبہ موجود ہے. میں تو مختصر بیان کر رہا ہوں. ایک یقینی رزق ہے اور ایک کسبی رزق ہے. ایک نے دوسرے سے کہا جیسی علی نے بیان کیا، ایک یقینی ہے مل کے رہے گا، کچھ بھی ہو جائے اگر مقدر میں لکھ دیا مل کے رہے گا. ایک نے دوسرے سے کہا آج علی کو رسوا کر دوں، نعوذ باللہ. دیکھ رہے ہو جیسے قرآن پہ حملہ ویسے علی پہ حملہ. کہا کہ کیا اچھا موقع ہے اگر علی کو رسوا کر دے. اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یا علی اگر کسی کے مقدر میں اللہ نے رزق لکھ دیا ہو اور یہ بتاؤ کہ اسے میں پکڑ کے کمرے میں بند کر دوں، کہاں بند کر دے؟ کہا پہرا بٹھا دوں، کہاں بٹھا دے؟ کہا جتنے سوراخ ہوں اس کمرے کے اندر وہی بند کر دوں، کہاں بند کر دوں؟ سن رہے ہو؟ کہا یہ بتاؤ کہ اگر رزق مقدر میں لکھا ہے تو جائے گا کہاں سے؟
ये सवाल तो है कि जब मुकद्दर में अल्लाह ने रिज़्क़ दिया, तुम कहते हो मिल के रहेगा। मैंने उसे पकड़ के कमरे बंद किया, जितने सुराख थे सारे बंद कर दिए, दरवाजा बंद कर दिया, हर तरफ से रास्ते बंद कर दिए, और तलवार लेके एक आदमी को बिठा दिया, कोई जाने न पाए। बतलाओ रिज़्क़ किधर से जाएगा? अली ने कहा ये बतला कि अगर उसी वक्त मौत आई होगी तो आएगी या नहीं? कहा मौत तो आएगी। कहा जिधर से मलकुल मौत जाएगा उधर से रिज़्क़ जाएगा। यही तो मेरा दावा था कि जो सिफत कुरान की वो सिफत अली की। अगर गैब कुरान में, अली आलिमुल गैब। अगर कुरान पे हमला नहीं कर सकते, इल्मी एतराज नहीं कर सकते, अली पे भी नहीं कर सकते। और अब एक कहां तक गिनाऊं? एक सिफत सुनो और मुझे इजाजत दे दो। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरायतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशयतिल्लाह। ये कुरान इतना ताकतवर है कि अगर पहाड़ पे आ जाए तो पहाड़ टूट जाए। भाई कुरान अगर पहाड़ पे आए तो पहाड़ टूटे, अली अगर काबे में आए तो दीवार टूटे। तकरीर तमाम हो गई, अब तो वक्त में गुंजाइश ही नहीं रही। अच्छा भाई इतनी बात तय हो गई कि अली और कुरान